اس بارے میں ذرا سوچا کریں کہ کوئی بولتا ہے کہ ہم نے پیٹرول سستا کر دیا، تو بھائی تم نے اپنی جیب سے سستا کیا ہے، لیکن حکومت جس طرح کا ہمارا سسٹم بنا ہے کچھ کر ہی نہیں پاتی، ان سے پاپڑ نہیں ٹوٹتا کہ جس دن آپ اس کو پرائیویٹ کر دیں گے نا اور کسی کے پیسے لگے ہوں گے نا 2 سال کے اندر اس کو نیچے لے کے آئے۔ میں نے پرائیویٹ نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے سر۔ شاجد بینچ نے جو فیصلہ دیا اس میں کچھ سکون تھے۔ تو ان کے پاس ونڈوز ہیں اسلامک وہاں بھی اس لیول پہ؟ میں اس بات پہ مجھے پتا ہے، میں نے سنی بات ہے، میں اس بات پہ کنونس نہیں ہوں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ پاکستان میں تو پہلے ہو سکتا ہے، جی بالکل ڈیفینیٹلی جو ہو سکتا ہے، تو جس بات پہ میں اور آپ ایگری کرتے ہیں پہلے وہ تو کر لو نا، کہ فلاں صادق امین ہے، فلاں صادق امین ہے۔ تو میں کہتا تھا کہ یار صادق و امین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب ہیں، کوئی آدمی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جامد الرشید ہے، دارالعلوم کراچی، ہدایہ اکیڈمی میں، یہ 2 4 6 جو ہے نا، سچی بات ہے کہ یہ ایکسیپشن ہے، یہ وہی HSN کالج ہے مدارس کی، ٹھیک ہے۔ آپ کو سچ بتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آپ کی بات اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی جو مہمان شخصیت ہیں بہت اسپیشل ہیں، جناب وزیر خزانہ، سابق وزیر خزانہ پاکستان کے مفتاح اسماعیل صاحب۔ مشکل فیصلوں کے حوالے سے کافی ان کو یاد رکھا جاتا ہے، یاد رکھا جائے گا بہت دیر تک۔ تو آج ہمارے وہ مہمان ہیں، بہت سارے سوالات ہیں اور ملکی حالات کے حوالے سے، خاص طور پر آج کل وہ ایک یعنی فائنانس کے ایکسپرٹ کم اور ایک موٹیویشن اسپیکر ان کے طور پہ ان کو لوگ بہت سن رہے ہیں، ان کے کلپ بہت وائرل ہے سر، ہم نے بھی وہ کلپ سنا ماشاءاللہ، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر آغاز یہاں سے کریں گے کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ جو کوکومو ہے نا، اس میں 5 بسکٹ اگر واپس لانے ہیں تو اس حکومت سے نجات چاہیے، تو آپ یہ بتائیں کہ بسکٹ واپس آ گئے ہیں 5 یا ابھی 4 ہی؟ نہیں تو 4 بھی نہیں ہے میرے خیال سے۔ کتنے ہیں سر ابھی؟ پتا نہیں سیریسلی، میں آپ کو پتا ہے کہ میں کام نہیں کرتا ہوں، اچھا، لیکن مطلب بزنس نہیں کرتا ہوں، اچھا، لیکن کوکومو سے بہت زیادہ مجھے جہاں پہ بھی انٹرویو کیا ہے، پہلا سوال شاید غالباً شاید کوئی شاذ الناظر ہی ہو کہ پہلا سوال کوکومو کے بارے میں نہ آئے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم لکیلی بیٹھے بھی کینڈی لینڈ میں ہی ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست آپ چیزیں ان کی انجوائے کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ سر آگے بڑھتے ہیں، آپ کا ایک کلپ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں اور آپ مسلسل اس پر بات بھی کر رہے ہیں، لکھا بھی جا رہا ہے اس پر بہت۔ آپ کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے 1% جمہوریہ پاکستان رکھ لینا چاہیے، یہ جو آپ کی تھیوری ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے بیسیکلی، جو آپ بڑی شدت سے اس پر بات کرنے لگے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے؟ جی، میں نے 1 سال پہلے اپنے وزیر بننے سے پہلے بھی ایک ٹیڈ ٹاک کی تھی اسلام آباد میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے تحت، تو وہاں پہ بھی میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کو 1% ریپبلک یا 1% ریپبلک کہیں یا اشرافیہ، ریاست اشرافیہ کہہ لیں، صحیح، کیونکہ یہ اشرافیہ کے لیے ریاست ہے، یہ عام پاکستانی کے لیے ریاست نہیں ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ، اور یہ میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، کہ پاکستانی حکومت کی جو حکمرانی ہے، اور کسی ایک حکومت کی، کسی ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور یہاں پر ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی آئی ہے، صدارتی نظام بھی رہے ہیں، پارلیمنٹری نظام بھی رہے ہیں، میں منحاص مجموعہ کی طرف بات کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے اس کی حکمرانی ایک دم فیل ہے، اور دنیا کے بدترین حکمرانیوں میں سے ہماری ہوگی۔ 75 سال میں آپ صاف پانی نہیں دے سکتے، 75 سال میں آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان میں آج کے دن 86% بچہ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی بھوکا سوتا ہے، 40% بچہ اسٹنٹڈ ہے۔ اسٹنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا وزن کم ہے، اس کی قد کے مناسبت سے، اس کی عمر کی مناسبت سے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہر وقت شروع سے ہی کم خوراک ملتی ہے۔ 17% بچہ آپ کا ویسٹڈ ہے۔ ویسٹڈ وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہائٹ کے مطابق سے اس کا وزن کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہائٹ تو بڑھ گئی تھی، پہلے خوراک مل رہی تھی، لیکن پچھلے سال وغیرہ کے اندر اس کی خوراک کم ہو گئی ہے، اور 28% بچے جو ہیں وہ ویسے ہی انڈر ویٹ ہیں۔ تو آپ کا 86% بچہ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی بھوکا سوتا ہے، تو یہ ریاست جو ہے یہ کیا کر رہی ہے 75 سال میں؟ آپ کے ملک میں 40 لاکھ بچہ، کم از کم شاید سے زیادہ 40 لاکھ بچہ اس سال 18 سال کا ہوگا، جس میں سے آدھے بچے جو اسکول ایج کے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے، بس 12 سال کے بچے جو اسکول جانا چاہیے وہ اسکول نہیں جا رہے۔ ریاست 2000 ارب روپیہ صوبوں کو ملا کے خرچ کرتی ہے، ہم 90% بچہ جو ہمارا حکومت کی اسکول سے نکلتا ہے، 80-90%، وہ 2 جملے انگریزی کو چھوڑ دیں 2 جملے اردو میں نہیں لکھ سکتا،
یا کسی زبان میں نہیں لکھ سکتا. اس کو اگر آپ ایک پرسنٹیج کا سوال دیں وہ نہیں کر سکتا. تو ہم نے تو اپنے تمام بچوں کو تعلیم سے محروم رکھا ہے, ان کو خوراک سے محروم رکھا ہے. تو یہ ریاست کیا کر رہی ہے؟ تو یہ حکومت جو ہے یہ چلتی ہے صرف اشرافیہ کے لیے, امیر لوگوں کے لیے. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ میں اس اشرافیہ میں شامل ہوں, لیکن اشرافیہ کو گروتھ نہیں چاہیے, ان کو وہ نہیں چاہیے کہ ملک آگے بڑھے, کیونکہ وہ ابھی بھی اللہ کی مہربانی سے ان کی بڑی اچھی زندگی ہے. لیکن یہ غریب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ملک آگے بڑھے, ترقی ہو, نوکری ہو. اس بچے کے والدین کو اگر نوکری مل جائے گی تو وہ بچہ جو ہے وہ بھوکا نہیں سوئے گا. یہ میری اتنی سی استدعا ہے. صحیح. اچھا سر, ایک آپ سیٹ کلچر کی بہت بات کرتے ہیں. آپ نے ایک انٹرویو میں یہ بات بھی کر رہے تھے آپ کہ میرا جو ڈرائیور ہے اس نے مجھے کہا کہ جی میں 40-45 ہزار میری سیلری ہے, 17 ہزار میرا بل آ گیا ہے, تو میں کیا کروں. اس وقت آپ وزیر تھے جب آپ کو یہ بات انہوں نے کہی. تو آپ خود دیکھیں, ہم مسائل کا ادراک بھی ہے, مسائل کو ہم بیان بھی کر لیں گے, لوگوں کو جھنجھوڑ بھی دیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں الٹیمیٹلی پرابلم کی بجائے سولوشن کی طرف بھی تو آنا ہے, پرابلم کو ڈسکس کر کے. تو آپ جو خود ابھی مان رہے ہیں کہ میں خود اس اشرافیہ کا حصہ ہوں, پھر آپ اس حکومت کا, اسٹیٹ کا, اس کا بھی تو حصہ رہے نا, بہت بڑے عہدے پر. تو حل کی طرف کب جائیں گے اور کیوں نہیں جا پا رہے اب تک؟ دیکھیں یہ سب کو پتہ ہے پاکستان میں کہ یہاں غربت ہے. یہ سب کو پتہ ہے پاکستان میں کہ ادھر پانی نہیں ملتا. آپ ڈیفینس میں چلے جائیں, امیر ترین علاقے میں, ادھر پانی نہیں ملتا, لیکن ان کے پاس قدرت ہے, وہ پانی خرید سکتے ہیں. آپ بلدیہ میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی پانی نہیں ملتا, وہ بیچاروں کو پانی خریدنے کا وہ نہیں وہ ہے. ڈیفینس میں سر پانی خریدنے کی قدرت تو ہے, لیکن اب جب بارشیں آتی ہیں پانی بھر جاتا ہے, اس کو نکالنے کی قدرت ان کے پاس بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بلدیہ کے اندر رہ رہے ہیں لوگ, ان کا کیا حال ہے, یا دیگر علاقوں میں جو رہ رہے ہیں, کراچی میں یا پورے پاکستان میں صاف پانی تو کہیں نہیں ہے, کراچی میں تو پانی نہیں ملتا. تو حکومت تو ناکارہ ہے, لیکن کیوں ناکارہ یہ ہم کو اس سے پہلے کہ ہم سلوشن نکالیں, کیونکہ 75 سال میں حکومتیں کنسیئرلی کوشش کرتی رہی. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے, ملٹری ڈکٹیٹرشپ اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی, جو بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں سنسیئر لوگ ہوتے ہیں. میں بیوروکریسی کے اندر میرے بہت دوست ہیں, بہت لوگوں کو جانتا ہوں, ہوشیار ترین لوگ ہوتے ہیں, ایماندار لوگ ہوتے ہیں, محنتی لوگ ہوتے ہیں, سیاستدان بھی ایسے ہوتے ہیں. لیکن کچھ آگے نہیں جا رہا, کیونکہ ایک تو کمپیٹنس نہیں ہے, بالکل کمپیٹنس نہیں ہے. جو نمبر 2 چیز ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے, اور نمبر 2 کہ یہ جو کمپیٹنس نہیں, اور نمبر 2 کہ جو حکومت کے رولز ہیں وہ اس قسم کے, اسٹرکچر اس قسم کا ہے کہ وہ کچھ کام نہیں ہوتا, تو حکومت سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے, ہماری گورننس سسٹم فیل ہو گیا ہے, اور ہم کو یہ گورننس سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا, تب جا کے ملک کی ترقی ہوگی. اور اس میں سب کو ملانا پڑے گا, بالخصوص اشرافیہ کو, ملٹری اشرافیہ کو, بیوروکریسی کی اشرافیہ کو, سیاسی اشرافیہ کو, اور جو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, صاحب ثروت لوگ ہیں, ان سب کو ملا کے سمجھانا پڑے گا کہ ملک کی گورننس چینج کرو, کیونکہ گروتھ نہیں ہو رہی, اور یہاں پہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے. جی. اچھا سر, آپ کے سامنے کوئی ماڈیول تو ہوگا نا, جیسے مثلاً آپ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو بھی آپ نے کہا فیل ہو گئی ہے, اور جو ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہ بھی فیل ہو گئی ہے, باقی لوگ بھی اپنے حصے کا کام نہیں کر پا رہے. کوئی ماڈل آپ کے ذہن میں ہے جو آپ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں فیل ہو گئی, میں کہہ رہا ہوں گورننس فیل ہو گئی ہے. میں یہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو جمہوریت سے ہٹنا چاہیے, جمہوریت میں رہنا چاہیے. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں دیگر ممالک میں نام لے سکتا ہوں, چلی کا جو اس نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بڑی ترقی کری, صحیح ہے, ٹھیک ہے. برطانیہ جو ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ترقی کرتا ہے, امریکہ پریزیڈنشل سسٹم میں ترقی کرتا ہے, بنگلہ دیش نے ایک کرپٹ ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ ترقی کر لی, ہندوستان کے اندر ایک بڑی عجیب سی امپرفیکٹ ڈیموکریسی ہے, لیکن وہ بھی ترقی کر رہے ہیں. ہم تو ہر سسٹم کو اپنا چکے ہیں, ترقی نہیں کری. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ سسٹمز فیل ہے, مقصد یہ کہ ہماری گورننس کی فیلئر ہے, اور ہم کو ایک پاکستان میں ایک سیاسی ذہن سازی کرنی ہوگی عوام کی کہ جو گروتھ کی طرف جائے, اور جو پش کرے کہ نہیں یہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے. ایک مثال ہے کہ 40 سال سے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, ٹیررزم کا مسئلہ ہے, کرائم کا مسئلہ ہے, ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہے. 40 سال ہو گئے ہم اس کو سلجھا نہیں سکے, 40 سال ہو گئے ہم اس گتھی کو سلجھا نہیں سکے. آج پاکستان کے اندر کوئی فورن ایئر لائن نہیں آتی ہے. آج ایک مطلب جو ادھر رات کو کروٹ ٹھہرا ہے, جب میں چھوٹا تھا تو کراچی میں ہر یورپین ایئر لائن آتی تھی. آج پاکستان کے اندر کوئی ایک ایکسپورٹ بائنگ ہاؤس کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے کمپنی, ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے, تو فورن ٹورزم نہیں ہے. تو مطلب یہ کیوں ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد اگر ہماری کوئی بہن سڑک پہ چل رہی ہو تو اس کو ڈر لگتا ہے. یہ کس قسم کا اسلامی معاشرہ ہے آپ جس کو کہیں گے کہ جس کے اندر یہاں پہ خاتون نہیں چل سکتی اکیلے؟ تو کیا یہ 40 سال میں ہم کرائم نہیں ختم کر سکے؟ مطلب یہ چیز ہے کہ حکومت ان افیکٹو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سماجی معاہدے کی بات کرتے ہیں آپ نا,
جب سلوشن کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ایک نئے سماجی معاہدے کی ضرورت ہے، وٹ از دیٹ نیا سماجی معاہدہ؟ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ غریب ملک ہے، اس میں اتنے وسائل نہیں ہیں، ہم سب کو ہر چیز برابر نہیں کر سکتے. جی. جو میں خرچہ میرے بچوں کی تعلیم پہ کر سکتا ہوں ریاست وہ ہر پاکستانی کے بچے پہ نہیں کر سکتی. لیکن ریاست کا یہ نمبر 1 فرض ہونا چاہیے کہ ہر بچے کو اتنی تعلیم دے دے کہ دنیا میں جا کر کمپیٹ کر سکے. پاکستان میں جیسے میں نے گزارش کری کہ صوبے اور وفاق مل کر کو 2000 ارب روپے تک خرچ کرتے ہیں، اور یہاں پہ آدھے بچے اسکول میں نہیں ہیں. یہاں پہ آدھے سے زیادہ بچے جو ہیں وہ جو میٹرک پاس کرتے ہیں وہ پرسنٹیج نہیں نکال سکتے. تو آپ سسٹم ہی غلط ہے، کیونکہ آپ کا سسٹم تعلیم دینے کے لیے ہے ہی نہیں، آپ کا سسٹم تو نوکریاں دینے کے لیے ہے، آپ کا سسٹم تو کرپشن کے لیے. میں ساری رویدات آپ سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہر بچے کے والدین کو پیسے دے دیں، اس کے والد کی مرضی ہے یا والدہ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کس اسکول میں ڈالے. وہ پرائیویٹ اسکول چلنے، چھوٹی سستی پرائیویٹ اسکولز ہوتی ہیں، آپ اس کو کم از کم 1000-1500 روپے دے دیں، وہ سستا پڑے گا. آپ حساب کر لیں کہ جو حکومت سندھ یا حکومت پنجاب یا کے پی کی حکومت جو خرچ کر رہی ہے فی بچہ، اس سے کم پیسے دے دیں گے بچوں کو تو اس کو اچھی تعلیم مل جائے گی. لیکن آپ تعلیم کو سیریس نہیں لیتے. آپ اس کو سیریس لیں کہ یار پاکستان میں اور اس کا میرا یہ ایمان ہے کہ اگر پاکستان میں 40 لاکھ بچے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے بچے بہت ہوشیار ہوں گے، کچھ بچے جو ہے وہ تھوڑے 19-20 بھی ہوں گے. ہم تو صرف اشرافیہ کے 1% 40,000 بچوں کو ہی پڑھاتے ہیں نا، جو او لیول اے لیول کر سکتے ہیں، جن کے والدین کے پاس پیسے ہیں. ان کو بھی بیچاروں کو چلو اس میں سے بھی 10-20 ہزار بہت آگے نکلتے ہیں. باقی پاکستانی بچوں کو تو ہم پڑھاتے نہیں ہیں. تو آج پاکستان میں بھی آئنسٹائنز ہو سکتے ہیں، پاکستان میں بھی سائنسدان ہو سکتے ہیں، لیکن جو آج سب سے ٹیلنٹڈ بچہ ہے وہ کہیں دھوبی ہے. آج جو سب سے ٹیلنٹڈ بچی ہے وہ کسی گھر میں جھاڑو نکال رہی ہے. اس بچے اور بچی کو آپ نے پڑھایا نہیں. دنیا میں 1-2% لوگ ہی ہیں جو ساری ترقیاں کرواتے ہیں، جو سائنس ایجاد کرتے ہیں، جو بڑے بڑے بزنسز کھولتے ہیں، لیکن وہ دنیا سے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. ہم تو یہی وہی چال بے ڈھنگی سی، مطلب جو ہی اشرافیہ کے بچے ہیں ان کو ہی صرف تعلیم دیتے ہیں، جو سب سے ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں تو نہیں دیتے. تو سوشل کانٹریکٹ کی سب سے پہلی چیز ہے کہ پورے پاکستان کے بچوں کو تعلیم دیں. آپ تعلیم نہیں دے سکتے جس کی رات کو پیٹ خالی سویا ہو. تو آپ حکومت کے اندر معیشت کی گروتھ کریں، یہ بہت ضروری ہے کہ معیشت کی گروتھ کریں، اور کوشش کریں کہ اس کے والد کو نوکری مل جائے. لیکن جب تک یہ نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ کی سب تو تھوڑا سا بسپ کو بھی پھیلائیں، صوبوں کو بھی بولیں کہ وہ بھی تھوڑا سا پیسے دیں. سوشل پروٹیکشن ہونا چاہیے. بہت زیادہ چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے، بہت زیادہ پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ریاست کا کام ہے، ریاست کو ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. تو 2 چیزیں اگر ریاست کر لے کہ اتنے پیسے دے دے کہ وہ تعلیم کر سکے اور صحت کر سکے اور مطلب بھوکا نہ مر رہا ہو، تو باقی پھر میرے خیال سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں چل جائیں گی. اچھا سر، یہ جو آپ نے بہت سے تو کچھ پرٹیکولر اسکولس کے آپ نام لیتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بیوروکریسی میں دیکھ لیں، سپریم کورٹ میں چلے جائیں، تو مثلاً ہمیں وہی اسکولز ہیں، ایچیسن ہے یا کیڈٹ کالج کو لے لیں یا فلاں، انہی کے بچے آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے. سر یہ فیکٹ ہے، بٹ ظاہر ہے یہ بھی تو ہمیں کرنا ہے نا کہ جو کوٹا ان کے لیے ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے نا سر. مثلاً آپ اگر اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ایک سی وی آئی ہے، ایک بچہ بیکن ہاؤس کا پڑھا ہوا ہے، ایچیسن کا پڑھا ہوا ہے، دوسرا کسی نارمل اسکول کے یا سرکاری اسکول کا پڑھا ہوا ہے، تو ہم اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل پا رہے کہ ہم دونوں کو ایکول ٹریٹ کریں. تو سر یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اوپر لیول پہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا تو کچھ ایسے قوانین بنانے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح ان لوگوں کا کوٹا ہے یا ایک کوٹا بن گیا مائنڈ سیٹ میں، تو ہم وہاں باقاعدہ سرکاری اسکولس کا بھی کوٹا الگ کر لیں تاکہ مسئلہ حل ہو. دیکھیے پھر اگین میں سمجھتا ہوں، میں بات کرتا رہتا ہوں مسائل کی، لوگ بولتے ہیں آپ سلوشنز پہ نہیں جا رہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. وہ ایچیسن کالج کے جس کو میں نے کہا کہ آدھے سپریم کورٹ کے ججز اور کابینہ کے ممبران کسی سال میں ایک اسکول سے ہوتے ہیں. 4 لاکھ اسکول ہیں اس ملک میں، ایک اسکول اتنے دے رہے ہیں. یا آدھے امیر آدمی کے بچے جو ہیں وہ کراچی گرامر اسکول میں پڑھتے ہیں، اور بھی 2-4 کیڈٹ کالج حسن عبدال ہے، آپ نے بیکن ہاؤس کی بات کی، جو مہنگی اسکولیں ہیں. مگر کیا ہوتا ہے ان تمام بچوں کے اندر ایک مشترکہ بات کیا ہے؟ سب انگریزی بولتے ہیں اور فر انگریزی بولتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی حالیہ ایک یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، بات کرتا ہوں بچوں سے. میں لمس میں گیا ہوں، وہاں پہ بچے کھڑے ہوتے تھے، انگریزی بولتے تھے. آئی بی اے میں جاؤں، انگریزی بولتے ہیں، بغیر سوچے انگریزی بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کانفیڈنس سے بولتے ہیں.
یہاں پہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے انگریزی میں سوال کرتا ہے، اردو میں سوال کر سکتا ہے، میں اردو میں ہی جواب دیتا ہوں لیکن وہ سوال انگریزی میں پھر آتا ہے، میں جان بوجھ کے اردو میں جواب دیتا ہوں. لیکن میں ایسی یونیورسٹی میں بھی گیا ہوں کہ جہاں پہ کچھ پسماندہ علاقوں کے اور پسماندہ یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس گھرانوں سے بچے آئے ہیں، وہ بیچارے بھی انگریزی بولتے ہیں لیکن ان کا ایکسنٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کو سوچنا پڑتا ہے، ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اگین یہ ایک انگریزی زبان ہم نے گیٹ کیپنگ رکھ لیا ہے. ایک گیٹ ہے جس کو انگریزی کہتے ہیں، آپ گیٹ کے انگریزی نہیں بولتے تو آپ گیٹ کے اس طرف ہیں، اور گیٹ پہ آنے کے لیے آپ کو انگریزی بولنا ضروری ہے. یہ چیز سمجھنا ضروری ہے، کوٹے کی بات نہیں ہے، یہ انگریزی کی بات ہے، مائنڈ سیٹ بیسیکلی کہ کس طرح اور انگریزی کس ایکسنٹ سے بول رہے ہیں، کس طرح بول رہے ہیں. میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو لنگوسٹک ڈیوائڈ ہے وہ پنجابی یا سندھی یا اردو یا بلوچ یا پشتو یا کوئی زبان نہیں ہے. پاکستان میں جو لنگوسٹک ڈیوائڈ ہے وہ انگریزی بولنا اور نہ انگریزی بولنا ہے. جو انگریزی بولنے والا ہوتا ہے پاکستانی، وہ سندھی ہو کے لاہور میں رہے گا تو 3 دن میں لاہور کی سوسائٹی کا حصہ بن جائے گا. جو انگریزی بولنے والا بلوچ کراچی آئے گا وہ 3 دن میں کراچی کی سوسائٹی کا حصہ بن جائے گا. لیکن وہ کم بخت کو انگریزی نہیں آتی ہوگی، دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی سمجھنی ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی آپ نے زبردست اور ایک نئے پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں. اور آپ نے بات کی معاشی استحکام کی، ہم بات ظاہر کرتے ہیں. آپ نے اس کو جب بات آپ کر رہے تھے ابھی بھی تو بڑا ڈھیلے انداز میں آپ نے کہ وہ کرنا چاہیے. ظاہر ہے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ ڈھیلے انداز میں بندہ اس کو بول سکتا ہے، ایڈریس کر سکتا ہے. اچھا، ایک آپ جب وزیر خزانہ نہیں تھے، اس سے پہلے آپ کی گول جو تھے، یعنی اگر ہم حکومت میں آئے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم مہنگائی کا خاتمہ، اور دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ روزگار کے مواقع پیدا کریں گے. سر اس کا بالکل برعکس ہوا. پہلے کیس میں ہم دیکھیں، جیسے ہی آپ آئے 150 سے پیٹرول کہاں چلا گیا. اس کی ریزن پہ ظاہر ہے آپ بات کریں گے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی سیاسی ہم بات کریں، بٹ ایکچوئل ریزن پبلک کو دینا ضروری ہے کہ وہ کیا ایشو تھا کہ آتے ہی آپ نے اپنے بیانیے یا اپنے عزم کے برعکس کیا، اور پھر جب تک آپ رہے آپ مشکل فیصلے کرتے رہے، اور آخر میں سارے مشکل فیصلے کر کے آپ ادھر بیٹھے ہیں آج کینڈی لینڈ میں، اور وہاں ڈالر سستا ہو گیا جی 200 پہ آ گیا. سمجھ گیا نا سر آپ؟ تو سر اس پہ تھوڑا سا دیکھیے، میں تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے یہ گزارش کر چکا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ کو پیٹرول مہنگا کرنا ہوگا. ہاں ٹھیک، صحیح. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے میرے ذہن میں کہ میں ان کو یہ کہہ چکا تھا. ان کو بھی پتہ ہے، یہ بات ساری ہم سب کو پتہ تھی. ٹھیک، اور آنے کے 2-3 دن بعد بھی 15 تاریخ تھی، اس دن بھی میں نے تو کوشش کری کہ آپ پیٹرول مہنگا کر دیں، اور پرائم منسٹر صاحب مان گئے تھے. پھر حسن اقبال صاحب نے کہا کہ 15 دن رک جاؤ، پھر 15 دن کے بعد 2 دن رک جاؤ، کوئی بولے 4 دن رک جاؤ. وہ کوئی بھی وقت اچھا نہیں ہوتا مشکل فیصلے لینے کا، ہمیشہ 3 دن بعد جو ہے وہ بہتر وقت ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ جس دن ہماری حکومت آئی تھی اس دن حکومت پاکستان 70 روپے یا 72 روپے ڈیزل پہ نقصان کر رہی تھی فی لیٹر. یعنی کہ حکومت کی کاسٹ جو تھی وہ 215 تھی اور حکومت بیچ رہی تھی 145 میں. اسی طرح پیٹرول پہ میرے خیال سے 40 روپے کی قیمت کا نقصان کر رہی تھی کہ ہماری کاسٹ جو تھی وہ 190 تھی، ہم بیچ رہے تھے 150 پہ. تو مہینے کا وہ 110 ارب روپے کا نقصان تھا، کیونکہ 1 بلین لیٹر ڈیزل کے بکتے تھے، 1 بلین لیٹر پیٹرول کے بکتے تھے. یہ 10 ارب روپے 120 ارب روپے کا نقصان کتنا ہوتا ہے میں اس طرح بتاؤں آپ کو کہ حکومت چلانے کا خرچہ جو ہے سویلین، پوری حکومت چلانے کا، پوری وفاقی حکومت چلانے کا خرچہ مہینے کا 40 ارب روپے ہے. تو آپ 4 حکومتیں چلا رہے تھے، مطلب ایک حکومت چلانے کا 40 ارب خرچہ اور 120 ارب روپے کا آپ اور خرچہ کر رہے ہیں، جو کہ ممکن نہیں تھا سسٹین کرنا. پاگل پنا تھا. جب ہم سعودی عرب گئے تو سعودی عرب نے کہا کہ یار آپ ہم سے سستا ڈیزل بیچ رہے ہیں. ہم UAE سے سستا ڈیزل اور پیٹرول بیچ رہے تھے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نقصان کر کے پاکستان نے نہیں بیچا تھا. خان صاحب نے یہ ایک پہلی چیز کی تھی، اور یہ سسٹینیبل نہیں تھا. تو میری اس وقت بھی بڑی بحث ہوئی کہ یار پیٹرول مہنگا کریں. ڈاکٹر صاحب بالکل اس کے فیور میں نہیں تھے کہ پیٹرول مہنگا کریں. بولتے تھے جون تک رہنے دیں، بھائی جون میں رہیں گے تو جولائی میں بڑا کرنا کر دو، ابھی مہنگا کر لو. ٹھیک ہے، اور سسٹینیبل نہیں تھا. تو ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ پیٹرول مہنگا ہونا ضروری ہے. دوسرا، آپ کے پاس 8-8.5 بلین ڈالر رہ گئے تھے، اور دنیا آپ کی LCs نہیں کھول رہی تھی. مطلب بینکس آپ سے ڈر رہے تھے بزنس کرتے ہوئے، آپ کو قرض دیتے ہوئے. پیٹرول تو کوئی قرض پہ دے بھی نہیں رہا تھا. تو پیٹرول کی قیمت بڑھانا ناگزیر تھا. پھر روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہوا. تھوڑا سا ڈی ویلیو ہوا، لیکن جس دن 17 جولائی کو ہم الیکشن ہارے اس کے بعد سے بہت ڈی ویلیو ہوا. مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے آپ روپے کو اسٹیبل کر دو، یعنی کہ تھوڑے سے ڈالر مارکیٹ میں پھینکو. میں نہیں کرتا تھا. میرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ میں اسٹیبل کر دوں گا، پھر کوئی بیان آ جائے گا
اور کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے سیاسی بیان تو مارکیٹ بڑی جٹری ہے آج کل، تو مارکیٹ پھر اوپر چلی جائے گی. پھر اس کے بعد 15 اگست تک ہم 240 تک ڈالر چلا گیا، اس کو نیچے آ گیا 213 تک، خود نیچے آیا 213 تک. 213 پہ جب تھا تو 15 اگست کے دن پیٹرول کی قیمت بڑھی تو ہماری بہن مریم نے ٹویٹ کیا کہ میاں نواز شریف میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، وہ بڑے ناراض تھے. دوسرے دن سے ڈالر پھر بڑھنا شروع ہو گیا، پھر وہ 240 تک گیا. میں پرائم منسٹر کو بولتا رہا کہ تھوڑا سا باؤنس بیک ہو جائے گا، کیونکہ فلڈز آ گئے، انہوں نے بہت باتیں کی تو مارکیٹ تھوڑی سی جٹری ہے. اور وہ 240 سے 239 تک 2-3 دن تک رہا تھا، اور مجھے تھا کہ ٹیکنیکل ریزسٹنس ہے، 240 سے خود نیچے آ جائے گا. اس دنوں میں انہوں نے جو ہٹایا پھر ڈار صاحب آئے، پھر نیچے بھی آ گیا. اور ڈار صاحب بات کرتے رہے کہ 200 کا ڈالر ہونا چاہیے، 200 کا ڈالر ہونا چاہیے. اور ابھی آج بھی اوپن مارکیٹ میں 245 کا مارکیٹ ہے. ڈار صاحب کے آنے کی وجہ سے نیچے آیا؟ نہیں، وہ تو مارکیٹ نیچے آنی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ ڈار صاحب کچھ کریں گے تو مارکیٹ نے کرا. لیکن 220 پہ 201، ڈار صاحب تو 200 کا بول رہے ہیں، اب 222 پہ آ گیا روپیہ اگر انٹر بینک میں. لیکن آج بھی اوپن مارکیٹ میں بھی اگر آپ ڈالر خریدنے جائیں تو 245 سے کم روپیہ نہیں ملتا آپ کو. تو وہ 245 سے کم آپ کو ڈالر نہیں ملتا. آپ نے بینکوں کو جو بھی وجہ سے، بینک جو ہے انٹر بینک کی مارکیٹ 221 کی ہے، بہت زیادہ فرق ہے اور بہت لمبے عرصے تک فرق ہے. اس سے نقصان ہوگا ملک کو. ریمیٹنس آلریڈی کم ہو گئی ہیں، کیونکہ جب آپ کو 245 مارکیٹ میں مل رہا ہے اوپن مارکیٹ میں، اور 220 آپ کو اس پہ مل رہا ہے، اور آپ اپنی والدہ کو $200 بھجوا رہے ہیں اس کے گھر خرچ کے لیے، تو ظاہر ہے آپ ادھر سے بھجوا دیں گے. تو یہاں پہ مارکیٹ کم ہو جائے گی. ایک دوسرا، جو ایکسپورٹرز ہیں وہ 1 مہینے میں پک اپ کر لیں گے کہ یار ادھر تو اس میں بڑا فائدہ ہے. تو اگر آپ کا ایک 100 ملین ڈالر آ رہا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ اس میں سے 90 ملین تو لے آئیں گے انٹر بینک سے، 10 ملین آپ حوالے سے لے آئیں گے. تو وہ $1 کروڑ جو آپ حوالے سے لائیں گے، اس پہ آپ کو 25 کروڑ روپے کا فائدہ مل جائے گا. تو یہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کرنے سے لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوتا جب آپ ملک اتنی پریشانی میں. اور اگر آخری استدعا کی اجازت دیں آپ مجھے، جی پلیز، کہ پچھلے سال پاکستان کا امپورٹ $80 بلین کا ہوا، ٹھیک، اور پاکستان کا ایکسپورٹ ہوا ہے 31 بلین کا. یعنی کہ ہر $1 کے ایکسپورٹ پہ ہم نے $2.60 کا امپورٹ کیا ہے. ہمارے پاس وہ پیسے نہیں تھے. اب اگر میں فائنانس منسٹر بنتا ہوں تو میری سب سے نمبر پرائورٹی کیا ہونی چاہیے کہ جس وجہ سے ہم بسٹ ہوئے کہ ہمارے پاس ڈالر ختم ہو گئے. اگر ڈالر ختم ہونے کی وجہ سے ہم کو معیشت سلو کرنی پڑی ہے تو میری کوشش یہ تو نہیں ہونی چاہیے کہ امپورٹس کو مزید سستا کر دوں. ڈالر کو سستا کرنا، ہم ڈالر تو کوئی بھی نہیں کھاتا ہے. ڈالر کو سستا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈالر کی جو چیزیں مصنوعات ہوتی ہیں وہ سستی ہو جائیں. تو کیا حکومت کی یہ پرائورٹی ہونی چاہیے؟ امریکہ اور چائنا کا ایک بڑا لمبے عرصے تک تضاد چلتا رہا 1990 کی دہائی کے اندر، کہ چائنا نے سیکولرلی اپنی کرنسی کو انڈر ویلیو رکھا ہوا تھا تاکہ وہ ایکسپورٹ کر سکے. ہم یہاں پہ ایک الٹی گنگا بہتے ہیں. ہم روتے ہیں کہ یار پاکستان میں ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہا ہے، اور پھر ڈالر کو جو ہے وہ آرٹیفیشلی نیچے رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے نہیں بڑھے گا. تو یہ اچھا، یعنی آپ کی اس آرگومنٹ کا اگر میں ایک خلاصہ نکالوں کہ ہمارا روپیہ جو گر رہا ہے اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کو مینیج نہیں کر پا رہے اس طرح سے. بالکل نہیں توازن ہے. اور ہم کو، میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک مارکیٹ کو، فورسز کو یہ کام کرنے دینا چاہیے. کبھی تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا، کبھی تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر آپ کو وہ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے جب مشرف صاحب وزیر اعظم تھے، صدر تھے، ان کو جب صدارت ملی تو 16 پاکستان کی اپنی GDP کا، یعنی اپنی آمدن کا 16% پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا 1999 میں. جب مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تو وہ 16 سے گرا کے 12% پہ لے آئے تھے کہ پاکستان اب اپنی انکم کا، اپنی آمدن کا یا اپنی معیشت کی حجم کا 12% ایکسپورٹ کرتا ہے. پہلے 16 کر لیتا تھا، اب 12% کر سکتا ہے. جب پیپلز پارٹی آئی تو 5 سالوں میں انہوں نے 1.5% بڑھا دیا، تو اب 13.5% آئے. ہم جب آئے مسلم لیگ نون تو 13.5 پہ تھا، ہم جب چھوڑ کے گئے تو 8.5 ہو گیا تھا. 38% ایکسپورٹ کم ہو گیا ایز معیشت کے حجم کے مطابق. آج بھی 8.5-9 چل رہا ہے. کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا جس کے اتنے خرچے ہوں اور اتنا امپورٹ ہو. آپ 8.5% اپنی معیشت کے حجم کا صرف ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اپنی پیداوار کا صرف 8.5% حصہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی پیداوار کا 22-23% حصہ آپ کو امپورٹ کرنا ہے. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو یا مطلب کچھ نہ کچھ چینج ہوگا. اور پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ ڈالر کے اندر جو ہے نا وہ، یعنی آپ اگر ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو روپے کی جو قدر گر رہی ہے اس کو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا. اب اس کی بھی، ہاں، اب اس میں واپس میں آتا ہوں وہ اشرافیہ والی بات. ٹھیک ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، روپیہ ڈالر سستا ہو جائے گا نا تو مرسیڈیز گاڑی سستی ہو جائے گی، بھی ایئر کنڈیشن بھی سستا ہو جائے گا شاید تھوڑا سا، تو پیٹرول تھوڑا سا سستا ہو جائے گا. اور یہ اپر مڈل کلاس کی چیزیں سستی کرتی ہیں، اشرافیہ کی چیزیں سستی کرتی ہیں. مگر اس کا بہت ہی شاذ و نادر کوئی اثر آئے گا جو آٹے پہ اثر آئے گا یا گوشت پہ اثر آئے گا.
میری ہمیشہ سے یہ بات ہے کہ جب آپ امیر آدمی کا کنسمپشن بڑھاتے ہیں تو اس کی خرید و فروخت بڑھاتے ہیں، تو اس کی خرید و فروخت میں امپورٹڈ چیزوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے، تو امپورٹ بڑھ جاتے ہیں. لیکن جب آپ غریب آدمی کی آمدن بڑھاتے ہیں، کسی کی 25,000 روپے تنخواہ ہے، اس کو آپ 30,000 روپے دینا شروع کرتے ہیں نا، تو وہ اپنے بچے کو تھوڑا سا گوشت اور کھلا دے گا، شاید ایک اسکول کا بستہ دلا دے، اس سے امپورٹ نہیں پڑتا. جب ہم یہ کرتے ہیں نا، جب ہم یہ ڈالر سستے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ایک پرٹیکولر اور پاکستان کے طبقے کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور وہ طبقہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اشرافیہ ہے، تو طبقہ جو ہے وہ اس کا ملک کا مالک ہے. بالکل سر، بہت قریب باتیں ہیں، جزاک اللہ خیر. اچھا، ایک سینگ ایک ہمارے کسی لوکل دانشور کی ایک ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت دانوں کی ہاتھ کی کھینچی گئی جو لکیریں ہوتی ہیں نا، وہ ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہیں، اس کے عروج و زوال کا فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں. یہ جتنے معاشی برے حالات ہمارے اوپر رہے یا ہیں، اسٹل ہماری نیشنل سیکیورٹی کتنی متاثر ہوتی ہے سر ان معاشی کمزوریوں کی وجہ سے اور اس عدم استحکام کی وجہ سے؟ اس پر تھوڑا کوئی کامنٹ کریں گے پلیز آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت 8 سے 9 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے کیش. ہندوستان کے سینٹرل بینک کے پاس اس وقت 580 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے کیش. باقی حساب آپ کر لیجیے. اس نے وہ رافیل جیٹس خریدے ہیں، اس نے پتہ نہیں کوئی S-400 کوئی سسٹم خریدا ہے. ٹھیک ہے، ہم دفاع کر لیتے ہیں، لیکن ہم 8 بلین اپنی فوج پہ خرچ کرتے ہیں، وہ ہم کو بہت زیادہ لگتے ہیں اور بڑی مشکل سے ہم کو دینے پڑ رہے ہیں. وہ 64 بلین خرچ کر لیتا ہے اپنی فوج پہ. تو ٹھیک ہے، جذبہ، پروفیشنل ٹریننگ، سب کچھ ایک جگہ پہ ہے، لیکن 64 اور 8 میں فرق ہوتا ہے. سو آپ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی، فزیکل سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کو بڑھانے کا سب سے جو آسان طریقہ ہے یا واحد طریقہ ہے میرے خیال سے، وہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ ہمارے پاس پیسے ہوں جو ہم اس کو فنڈ کر سکیں. جی، لیکن وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. صحیح. اچھا سر، آپ امریکہ گئے تھے، جب پہلا ٹرپ تھا آپ کا اپریل میں تھا آئی تھنک، جب آپ اپریل میں تھا نا جی. وہاں آپ کا ایک بیان اس پر بڑا مذہبی حلقوں میں بڑا اس کو نگیٹو لیا گیا، اس کو سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہو گیا کہ جی وہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان جو ہے، ہم تو لبرل ہیں اور عمران خان جو ہے وہ آیات پیش کرتا. آپ کو یاد ہوگا یقیناً، وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی تھا کلپ نا. میں کلیریفائی کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں. ڈیفینیٹلی آئی نو کہ آپ کا بہت اچھا رچ بیک گراؤنڈ ہے الحمدللہ، تو میں اس لیے آپ سے وضاحت لینا چاہتا ہوں اس کی. اچھا، بہت زیادہ لوگوں نے اس کو، اچھا اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب گئے، سیم بات انہوں نے کی کہ جی ہم عمران خان کے مقابلے میں زیادہ لبرل ہیں اور وہ تو طالبانی سوچ کا بندہ ہے. یہ جو آپ کے متعلق چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ وہاں جا کر ان کو خوش کرنے کے لیے یہ بولتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے سر؟ تو فرسٹ آف آل میں نے تو لبرل کی بات بھی نہیں کری تھی، اور یہ ساری چیزیں سامنے تھیں، کوئی بھی چاہے وہ سن لے. اور میں ایک دم اب بھی کہہ رہا تھا، تب بھی کہہ رہا تھا کہ امر بالمعروف کا وہ بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے کہ وہ امر بالمعروف، جلسوں کے نام تھا امر بالمعروف. اب خان صاحب کے کون سے عمل معروف ہیں میں نہیں جانتا ہوں. اللہ دیکھیں، وہ خدا نخواستہ میں کسی کو اسلام کی یا دین کی سرٹیفکیٹ یا محب وطنی کی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سب کے وہ کام میرا نہیں ہے، وہ اللہ کر لے گا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اور تب بھی تھا، کہ آپ امر بالمعروف جیسی قرآن کی آیتیں لا کر اپنے آپ کو وہ نہ کریں. دیکھیں، ہم سے لوگ پوچھتے تھے کہ فلاں صادق امین ہے، فلاں صادق امین ہے، تو میں کہتا تھا کہ یار صادق و امین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب ہیں، یہ کوئی آدمی کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں اب بھی یہ بات سمجھتا ہوں. تو اس طرح قرآن کے جملے لا کے، قرآن کے آیت مبارکہ لا کر سینٹنسز کے اندر ڈالنا اور جلسے کرنا کہ امر بالمعروف ہے اور نہیں عن المنکر ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید کیونکہ اگر آپ ایک ویسٹرن آڈینس سے بات کر رہے ہیں کہ وہ امر بالمعروف ہے، تو واٹ از امر بالمعروف؟ تو آپ اس کو سمجھائیں گے کہ یہ مطلب یہ قرآنی وہ ہے، آیت ہے جو طالبان استعمال کرتے ہیں. یہ بھی تو آپ نے بولا، طالبان استعمال کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں طالبان. وہ افغانستان کے اندر یہ منسٹری ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آخری سوال آپ سے کریں گے. آپ نے جب یہ اوور آل آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر مسائل جتنے ہیں ان کے حل کے اوپر بھی آپ فکر مند رہتے ہیں، کہیں بھی مولویوں کو آپ نے ٹچ نہیں کیا. ہم آپ کے ساتھ بیٹھے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں سر، وہ سانوں بھی کوئی پوچھ لو اسی بھی اس معاشرے کے حصے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے سر کہ ایک اچھا خاصا حصہ وہ مدارس میں زیر تعلیم ہے، نوجوان طلبہ ہیں ماشاء اللہ، ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں. میں اپنے جامعۃ الرشید کی اگر آپ سے بات کروں، آپ تو وزٹ بھی کر چکے ہیں،
اب وہاں ماشاءاللہ ایک طالب علم اگر آتا ہے تو میٹرک تو اس کے داخلے کے لیے شرط ہے نا ایڈمیشن کے لیے. پھر اس کے بعد وہ جب دورہ حدیث کر کے فارغ التحصیل ہوگا تو اس نے مسٹ ہے اس کے لیے کہ وہ اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہو. تو پیرالل دونوں تعلیمات لے کے جو بچے آ رہے ہیں ان کا کوئی اسکوپ نہیں دیکھتے سر آپ؟ دیکھیے میں تو سچی بات ہے کہ جب لاسٹ ٹائم وزیر خزانہ بنا تھا تو جامعۃ الرشید بھی لے کے گئے تھے آصف صاحب, اور میں مجھے جامعہ اپنے دارالعلوم کراچی بھی جانے کا شرف ہوا, مفتی تقی عثمانی صاحب سے بات کی, اور دیگر اور مدارس میں بھی گیا ہوں, فیضان مدینہ میں گیا ہوں, پھر اس کے بعد بھی جاتا رہا ہوں. اور میں نے بلکہ ایز منسٹر میں نے جتنے ٹیکس بریکس دیے ہیں فیضان مدینہ کو اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو, اگر آپ اجازت دیتے ہیں یہ کہنے کی تو یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی مجھے بیت السلام نے بلایا ان کے مدرسے میں, اور میں نے کہا تھا کہ جس طرح میں یونیورسٹی کے بچوں سے بات کرتا ہوں میں اسی طرح بات کروں گا. دیکھیں عموماً ہم جب مدارس جاتے ہیں یا کہیں پر جاتے تو ہم جو ان کے جو اکابرین ہیں ان سے ملتے ہیں, مولانا صاحب کے پاس بیٹھیں گے, ایک نماز پڑھیں گے, چائے پئیں گے اور آ جاتے ہیں. میں کہا اس طرح میں نہیں کروں گا, میں جاؤں گا اور میں بچوں سے بات کروں گا, جو طالب علم ہے ان سے بات کروں گا. میرا اپنا بھانجا جو ہے وہ ایک ادھر بڑا مدرسہ چلاتا ہے ہدایہ اکیڈمی, ٹھیک ہے, ہاں جی, شیخ اظہر, اور میں ہر سال اس کی گریجویشن میں جاتا ہوں. تو تعلق ہے میرا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا نہیں سر یہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے, مطلب پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے بے ضرر سے لوگ ہیں. لیکن 30,000 مدرسے ہیں پاکستان میں, جی 30,000 مدرسوں میں لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں. کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ جی. اس کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ مطلب سیریسلی کیا حکومت, چلو یہ تو سوچتی ہے ہمارے بچے ہیں نا, 30,000 مدرسوں میں جو پاکستانی بچے پڑھ رہے ہیں, 100 بچے بھی پڑھ رہے ہیں تو 30 لاکھ ہو جاتے ہیں, 1000 بچے پڑھ رہے ہیں تو 3 کروڑ بچے ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں اوور کلاسز. یہ ہمارے بچے نہیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, چلو ٹھیک ہے, تو ان کی نوکری کا کیا کریں گے؟ جی بھائی آپ ٹھیک ہے, آپ حافظ قرآن کر لیا, عالم کر لیا, لیکن دیکھیں سچی بات یہ کہ اچھا عالم بننا بھی بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے, اور ہر آدمی جس نے پورا کورس بھی کر لیا وہ بھی وہ پائے کا عالم تو نہیں بنتا ہے, ٹھیک ہے. عالم کی جگہ تو کوئی 200-300 عالم کی جگہ ہوگی جو ٹاپ عالم بن سکتا ہے, باقی آپ نے ان بچوں کا کیا کرنا ہے. صحیح ہے. تو میں ان سے بات کرتا تھا کہ یہ تھوڑی سی اسلامک بینکنگ کی طرف لے جائیں, اکنامکس کی ڈگری بھی ساتھ دلائیں اور اس کی ڈگری دلائیں, اور پاکستان میں بھی نوکریاں ہیں, ملیشیا میں بھی نوکریاں ہیں, دیگر ممالک میں نوکریاں ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, جو بڑا نام ہے, تو ان کی وجہ سے پاکستانی اسکالرس بھی مشہور ہیں اور وہ لوگ کرتے ہیں. تو ایک یہ چیز بڑی اچھی ہے, لیکن دس از مور دین دیٹ. وی ہیو ٹو تھنک کہ یار یہ جو مدرسے سے بچے نکلتے ہیں ان کو ہم کہاں نوکریاں دیں گے, ٹھیک ہے. ان کو کوئی ایسی اسکل دے سکتے ہیں, ویدر وہ دفاتر میں کام کر سکیں, فیکٹریوں میں کام کر سکیں, اسکلز دے دیں آپ, ٹیکنیکل اسکلز بھی دے سکتے ہیں آپ, اور آپ اس کو مطلب اگر کسی نے ایک چیز پڑھی ہوئی ہے مدرسے سے مثال کے طور پہ, اور وہ گرامر پڑھی ہوئی ہے نالر, تو اس کو لنگوسٹکس کی بہت سمجھ ہے, تھوڑی سی بھی انگریزی اس کو پڑھا دیں گے تو انگریزی کے لیٹر وغیرہ لکھ لے گا. سر میں یہی بات آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں یہ اب مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم ترس کیوں کھائیں گے ان پہ. سر وہ میں وضاحت کر دوں, اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ صرف عالم کی ڈگری ہے, وہ دوسری ڈگری PhD تک وہ کر رہا ہے, MBA جامعۃ الرشید میں کروایا جا رہا ہے, وہ باقاعدہ یعنی ان کی پیرالل اسٹڈی ہے سر, چاہے وہ ریلیجیس ہو یا پھر کنٹمپریری ہو. دیکھیں آپ کہ جامعۃ الرشید ہے, دارالعلوم کراچی, ہدایہ اکیڈمی میں, یہ 2-4-6 جو ہے نا, سچی بات ہے کہ یہ ایکسیپشن ہے, یہ وہی HSN کالج ہے مدارس کا, ٹھیک ہے. آپ کو سچ بتا, یہ مدارس کا اشرافیہ, مدارس کا اشرافیہ ہے, ٹھیک ہے, کہ جدھر یہ لڑکے لیتے ہی ہیں نا, وہ ہدایہ اکیڈمی میں لیتے ہی BA کرا ہوا لڑکا ہے, آپ لیتے ہی میٹرک پاس کرا ہوا لڑکا ہے, تو وہ تو پڑھا لکھا ہوگا ہی نا آلریڈی, کیونکہ میٹرک پاس کرا ہوا لڑکا ہے. لیکن جو زیادہ تر مدارس ہیں, جو 29,500 مدارس ہیں, اس کے اندر تو بچے جو ہیں وہ کچھ اور نہیں پڑھ کے آتے. وہ بچے بھی تو ہمارے بچے ہیں نا, اس بچے کو بھی تو مطلب وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس نے کوئی کیوں بھیجا ہوا ہے, ان بچوں کی نوکری تو کہیں کریں گے نا. تو مدرسے کے ساتھ بیٹھ کے نان کنفرنٹیشنل, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ, نان کنفرنٹیشنل ایٹیچیوڈ کے ساتھ بیٹھے ہوں, بولیں کہ چلو آپ بتاؤ کہ ان بچوں کے مستقبل کے کیا کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ مدارس کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے حکومت سے, کہ حکومت آئیے, ان کا کوئی نہ کوئی الٹیریئر موٹیو ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم کو ریگولیٹ کریں گے, مداخلت کریں گے, ٹھیک ہے. تھوڑی سی ریگولیشن از فائن, تھوڑی سی ریگولیشن از فائن. مثال کے طور پر اگر آپ کی بلڈنگ ہے اور کمرے ہیں تو کتنے دروازے ہونے چاہیے, کہ فائر ایگزٹ ہونی چاہیے, یہ سب ریگولیشن فائن ہے.
اور اس کے بعد آپ ایک پورے جیسے ہے وفاق المدارس کا کہ ایک نصاب ہونا چاہیے جو ہر مدرسہ پڑھا ہے، اس کے اندر آپ تھوڑی سی اور چیزیں ڈال دیں کہ یار یہ نکلے گا بچہ تو یہ کیا نوکری کرے گا، یہ کمپیوٹر پڑھا دیں مثال کے طور پہ، یا 2-4 اور چیزیں جو ہوتی ہیں جو بھی اس کو کوئی فنون سے تعلق کروا دیں، یہ کرنا بھی ضروری ہے. لیکن ہم تو کوئی یہ حکومت، میں آپ کو بتاؤں پاکستانی حکومت سیریسلی کوئی پرابلم سالو نہیں کر سکتی. دیکھیں یہ بنگلہ دیش ہے، ہم سے اس لیے آگے نکل گیا کہ اس نے پاپولیشن کنٹرول کر لی، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. آپ صرف بچیوں کو پڑھوا دیں، اگر آپ بچیوں کو تعلیم دے دیں تو وہ خود بخود نہ صرف خواندگی بڑھ جاتی ہے بلکہ ویمن پارٹیسپیشن ان لیبر فورس بڑھ جائے گی، وہ آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے وہ پاپولیشن کے کنٹرول ہو جائے گا. چلیں جی، انشاءاللہ آپ کی فکر کام آئے گی، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ بہت کچھ آگے ٹھیک ہونے والا ہے. اچھا سر، اسلامک فائنانس کی بات کی لگے آتا ہوں، اس پر تھوڑی سی بات کر لیں. جب وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا تھا ان کنونشنل بینکوں کے خلاف کہ جی ختم کریں اور نظام لائیں اسلامک فائنانس کا، آپ کا تو ماشاءاللہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے تعلیم بھی اسی میں حاصل کی، پھر بہت زیادہ سرو کیا آپ نے. تو ایون آپ جب نون لیگ کو جوائن کرنے کے بعد پہلا آپ کی اپوائنٹمنٹ پنجاب میں ہوئی، ماشاءاللہ ایک بڑے ذمہ دار کے طور پہ آپ وہاں گئے. اسلامک فائنانس کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں آپ کے نزدیک پریکٹیکل ہے، ممکن ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ اور یہ جو حکومت نے اس وقت اسٹیٹ جو نیشنل بینک ہے اس نے اسٹے لیا، کچھ اور بینکوں نے بھی اس فیصلے کے خلاف، ابھی تک وہ اسٹے برقرار ہے. خیر ابھی تو میرے خیال ہے واپس لے لیا ہو. یہ جو پروسیس ہوا پورا، یہ کیوں کرنا پڑا اگر ممکن تھا تو؟ شاجد بینچ نے جو فیصلہ دیا اس میں کچھ سکم تھے. اچھا صحیح. 5 سال کا ایک تو وقفہ بھی بڑا کم تھا، اور ہم نے میٹنگیں کری ہیں. مولانا تقی عثمانی علامہ تقی عثمانی صاحب تھے، اور جامعۃ النعیمیہ سے لاہور سے تھے ہمارے، اور وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کہ اہل تشیع سب ساتھ لے، اور سب کی رائے جو تھی اس میں متفق تھی، اور سب جو تھے وہ علامہ تقی عثمانی صاحب کی رائے کو مثبت سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے اور اس کو وہ کرتے تھے. اور مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں جس کو ہم نے وہ کر لیں گے، لیکن آپ اس کو ریویو پٹیشن میں چلے جائیں، شریعت کورٹ میں ریویو پٹیشن میں چلے جائیں، آپ اس کا اسٹے نہ لیں. بینکوں نے اسٹے لے لیا تھا. بینکس یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اسٹے واپس لیں گے تو ہم بھی اسٹے واپس لے لیں گے، اور لیکن کوئی لیں گے یا نہیں لیں گے، تو ہم ان کو کنونس کر رہے تھے کہ آپ واپس لے لیں. اس دوران مجھے، اب میں ایک نام نہیں لوں گا اس ملک کا، کہ ایک ملک کے سفیر نے بھی مجھے کہا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. وہ ملک نے بہت زیادہ پیسے پاکستان کو دے رکھے ہیں کہ یار یہ پھر تم لوگ اگر یہ اسلام میں جاؤ گے تو ہمارا جو بینکنگ ہے اور انٹرسٹ ہے اور اس میں کیا ہوگا، اور ہمارے جو بینکس ہیں آل دیٹ، تو ان کو بھی کنسرن تھا. تو ہم آہستہ آہستہ کنسرن کر رہے تھے. انصار عباسی صاحب جو ہیں یہ جو جنگ میں لکھتے ہیں، ان کو، وہ مجھ سے اکثر بات کرتے تھے اور وہ بالکل چاہتے تھے کہ ہم یہ واپس لے لیں اپیل سپریم کورٹ سے، لیکن شریعت کورٹ کے اندر اپیل وہ ریویو فائل کر دیں. میں ایک چاہ رہا تھا کہ وہ ایمبیسڈرز وغیرہ کو جو ہے ان کو بھی ساتھ لے لوں، ان کو سمجھا دوں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے. دیکھیں جو شریعت کورٹ کا بھی فیصلہ آیا تھا نا، اس میں یہ تھا کہ جو آپ نے بورو کر لیے منی، کہ ہم نے ایک بانڈ بیچا ہوا ہے جو 2051 تک ہم پیسے واپس کریں گے، تو 2051 تک ہم نے سود دینے کا ان سے وعدہ کرا ہے، تو وہ منع نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ دیتے رہیں، لیکن 5 سال کے بعد آپ کوئی نیا معاہدہ نہیں کر سکتے. جو ایگزسٹنگ معاہدے ہیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنے معاہدے توڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس میں 1-2 مسئلے تھے. ایک مسئلہ اس کا یہ تھا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ اس کو 1000 روپے دینے تھے اور اس نے نہیں دی، اور وہ آج سے 35 سال بعد آ کے بولتا ہے کہ اچھا 1000 روپے لے لو، تو 35 سال بعد وہ 1000 روپے کی ویلیو نہیں ہوتی. تو وہ تو اس وقت یہ کورٹس کے اندر یہ قانون ہے کہ کورٹ کا جو جج ہے نا، وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں یار وہ 1000 روپے جب دے رہے تھے نا، اب تو 20,000 روپے دے دیں. لیکن اس کے اندر وہ بھی ختم ہو رہا تھا. تو اس کے لیے کچھ تھوڑی سی چیزیں کرنی تھی. تو ہمارے آتے ہی یہ 2-3 دن میں فیصلہ آ گیا. کاش تھوڑا سا مجھے وقت ملتا تو ہم تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے شریعت کورٹ سے، تو ہم یہ تھوڑا سا فیصلہ بہتر کروا لیتے. لیکن اب یہ اس وقت کنسنسس ڈیولپ کرنا تھا چائنیز اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے، بینکوں سے، اور یہ کرنا تھا. میرے خیال سے یہ اب ہو گیا. تو دیکھیں اللہ نے چاہا تو یہ بہتری آئے گی. میرے خیال سے یہ نظام ہو سکتا ہے. صحیح ہے. لیکن 2 چیزیں دیکھیں، سب سے زیادہ پروفیٹیبل بینک پاکستان میں میزان بینک ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ تھوڑا سا زیادہ انٹرسٹ ریٹ چارج کرتے ہیں.
بولتے نا کہ وہ ٹھیک ہے مسلمان ہونا فری تو نہیں ہوتا نا, مطلب جنت میں جا رہے ہو تو کچھ پیسے تو دو گے, ٹھیک ہے, تو وچ از فائن, ٹھیک ہے. لیکن ان کو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو انٹرسٹ فری پیسہ ملتا ہے. بہت سارے یہاں پہ پاکستانی لوگ ہیں جو سود نہیں لیتے, تو وہ اپنے بینکوں میں پیسے دیتے ہیں, وہ نقصان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے تھوڑا سا سود, لیکن یہ کہ میں اللہ کے سامنے وہ جہاد نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اسلامک تو پاکستان میں تو یہ بینکنگ ہو سکتی ہے. پاکستان کے باہر جو ہے ورلڈ بینک سے یا دیگر بینکوں سے کرنی ہے تو اس کو ابھی آپ چھوڑ دے بھی دیں تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یار مطلب میرے خیال سے یہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جیسے جامع الرشید کے جو مولانا عبد الرحیم صاحب انہوں نے بھی کہا کہ یار جو تم لوگ کر رہے ہو نا, جو بینکاری کر رہے ہو, جو اسلامسٹ بینکاری کر رہے ہو, یہ بھی صحیح اسلام کی روح سے تو نہیں ہے, لیکن ہم چلنے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب کہ مطلب آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, آپ کو ادھر جانا ہے تو مطلب گریجولی کر لیں. تو یہ والا حصہ تو آرام سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ اسلامک بینکنگ کر سکتے ہیں. مجھے سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آج سے 5 سال بعد ورلڈ بینک کے پاس یا 8 سال بعد ورلڈ بینک سے ہم کس طرح قرض لے سکیں گے بغیر سود کے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سود کے اندر آپ کو یہ پتا ہے کہ ایکسپلائٹیشن کا ایک عنصر ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر کوئی ایکسپلائٹیشن کا عنصر نہیں ہے. اب انفلیشن بھی ہے. تو آپ کے سوال کا تھوڑی لمبا طویل جواب ہو گیا, لیکن جواب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بالکل ممکن ہے اور آسانی سے ہو سکتا ہے. 5 سال 6 سال کے اندر پاکستان کے باہر کو اگر ایگزمپٹ کر دو فار ناؤ تو پھر تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. سر ہم نے بات کی تھی اسی کیس کے بعد نا, کیسر امام جو وکیل تھے اس کیس میں, جو دلائل دے رہے تھے, تقریباً انہوں نے کافی عرصہ اس کیس کو دیکھا ہے. انہوں نے پورا کورٹ کو اس پہ کنونس کیا. کورٹ نے یہ سوال کیا تھا جو آپ نے اٹھایا نا کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ معاہدہ کیسے کریں گے, IMF کو کیسے ہم ڈیل کریں. تو انہوں نے اس کا جواب باقاعدہ IMF کے اندر خود اس کے پاس آپشنز موجود ہیں IMF کے پاس, کہ وہ جو اگر آپ کی اکانومی اسلامائزڈ ہے تو وہ آپ کو اسی طرح سے ٹریٹ کر سکتا ہے. اس کے پاس اتنا لمیٹڈ آپشن نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ان کے ساتھ کیسے معاملات کریں گے. تو ان کے پاس ونڈوز ہیں اسلامک وہاں بھی اس لیول پہ. میں اس بات پہ مجھے پتا ہے, میں نے سنی بات ہے, میں اس بات پہ کنونس نہیں ہوں, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ پاکستان میں تو پہلے ہو سکتا ہے. جی بالکل ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. تو جس بات پہ میں اور آپ ایگری کرتے ہیں پہلے وہ تو کر لو نا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب ہم اس بات پہ ڈس ایگری کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ IMF سے نہیں کر سکتے, آپ کہتے ہیں کر سکتے ہیں, وہ بحث ہو سکتی ہے بالکل, لیکن اس پہ تو کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پہلی والی چیز ہو سکتی ہے. تو پہلی والی کر لو, دوسری والی کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے, ٹھیک ہے, وہ بات کر سکتے ہیں. اس پہ آپ یہ آپشن دے سکیں کہ جن ورلڈ بینک IMF 4-5 ادارے ہیں کہ جن میں آپشن ممکن ہے تو کر لو, جس میں ممکن نہیں ہے اس میں کر لو. بالکل کر سکتے ہیں. آخری سوال سر, پہلے بھی آخری تھا, یہ بالکل آخری ہے. مجھے ایک چیز یاد آئی, ایک ہم سارے جب معیشت کی بات کرتے ہیں تو جب تک ہم اپنے ملک کے اداروں کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ بوجھ ہی ہوگا اکانومی کے اوپر. PIA سب سے بڑی مثال ہے سر, اور لکیلی میں جس شخصیت کے ساتھ اس وقت بات کر رہا ہوں وہ PIA میں بھی ان کا ایک اچھا رول رہا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آپ رہے ہیں نا, PIA سوئی صدرن میں آپ رہے ہیں. یہ دونوں ادارے اس وقت شدید ترین, اور ہر حکومت جب آتی ہے نا تو اس کے اعداد و شمار پچھلی سے ورسٹ ہوتے ہیں. صحیح ہے سر. تو آپ نے ایک انٹرویو میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ کرنا اداروں کو کیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کہا تھا ایبسلیوٹلی گڈ, ٹھیک ہے نا, یعنی آپ نے اتنے کنونسنگ اس سے کہا تھا. تو وائی ناٹ کہ ہم پرائیویٹ کر دیں ان اداروں کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ اسٹیبل ہو سکتے ہیں اور اکانومی پہ بوجھ کم از کم ان اداروں کو تو ہٹے, بلینز میں ہے سر. ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ PIA کس کی بینیفٹ کے لیے چل رہی ہے. PIA کا حکومت اگر PIA اون کر کے چلاتی ہے تو کس کا فائدہ ہوتی ہے؟ کیا یہ صارفین کا اور پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے, 23 کروڑ عوام کے لیے, یا وہ 10-12 ہزار لوگوں کے لیے اور ان کے بورڈ ممبران اور وزارت کے لیے فائدہ کے لیے چل رہی ہے؟ اس وقت پاکستان میں 4 پرائیویٹ سیکٹر کی ایئر لائن ہیں. اس وقت آپ کراچی سے لاہور یا اسلام آباد جاتے ہیں تو آپ 4 نجی ایئر لائنوں میں جا سکتے ہیں. ان تمام, کل میں انفیکٹ دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے جانا تھا ٹکٹ, تو ان تمام کی ٹکٹیں جو ہیں برابر پیسوں کی ہوتی ہیں, ایسے ہی وقت بھی تقریباً برابر ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ PIA نہ ان سے زیادہ سیف ہے, نہ زیادہ محفوظ ہے, نہ زیادہ سستی ہے, نہ زیادہ اچھی ہے. لیکن PIA 55 ارب کا نقصان کرتی ہے. باقی ایئر لائن اگر نقصان کریں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں, اگر نفع کریں تو ہم 40% ٹیکس لے لیتے ہیں ان سے. تو ہم کو کیا ضرورت ہے PIA کو چلانے کی؟ بیچ دیں, ختم کر دیں. اسٹیل مل ہے 8 سال سے بند رکھی ہوئی ہے, ہم 8 سال سے ان کے لوگوں کی تنخواہ دے رہے ہیں, اور دیں تنخواہ. میں کہتا ہوں کہ ایک 58 سال کے آدمی کو آپ نے نوکری سے نکال دیا ہے, اس کو اب کہاں نوکری ملے گی, تو اس کو تنخواہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 8 سال سے وہ رکھی ہوئی ہے حکومت میں, اس کو پرائیویٹائز تو کر دو. 20% گیس سوئی سدرن گیس جو ہے
وہ UFG کہتے ہیں ان اکاؤنٹڈ فار گیس, کہ ہمیں پتہ نہیں اس گیس یا چوری ہوئی ہے یا ہوا میں اڑ گئی, ہمیں پتہ نہیں ہے, اس کا نام ہم نے UFG رکھ دیا ہے. 20% گیس ضائع ہوتی ہے, $300 ملین کی ماہانہ. ٹھیک ہے, اگر وہ 20% گیس ضائع نہ ہو تو اس وقت جتنی سندھ میں لڑائیاں ہوتی ہیں, کراچی میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے, گھر میں چولہے نہیں, ساری مسئلے ختم ہو جائیں اگر وہ UFG زیرو ہو جائے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں بھائی کہ جس دن آپ اس کو پرائیویٹ کر دیں گے نا, اور کسی کے پیسے لگے ہوں گے نا, ریگولیٹ ہو, پرائس ریگولیٹ ہو, کسی کے پیسے لگیں گے, وہ 2 سال کے اندر اس کو نیچے لے کے آ جائے گا. سر میں نے پرائیویٹ نہیں کرنا, آپ نے کرنا ہے سر, کروا دیں سر ڈار صاحب سے کوئی ریکویسٹ کر کے. نہیں, کوئی تو انیشیٹو لینا ہوگا سر. میری بات سنیں نا, پچھلی حکومتیں دیکھیں نا, میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ پاور سیکٹر میں کام کرتے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ پاور کی کمپنیاں جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہونی چاہیے, چاہے وہ لیسکو ہو, ISCO ہو, فیسکو ہو, کویسکو ہو, جو بھی ہو. لیکن حکومت, میں لاقاعد کہتا ہوں حکومت ناکارہ ہے. یہ کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل یا اسحاق ڈار یا شہباز شریف یا کوئی قابل ہے یا ناقابل, غیر قابل, سب قابل ہے, سب اچھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن حکومت جس طرح کا ہمارا سسٹم بنا ہے کچھ کر ہی نہیں پاتی. ان سے پاپڑ نہیں ٹوٹتا ہے, مطلب سیریسلی کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا ان سے. سر یہ بھی تو ہے نا, پھر یہ کے الیکٹرک ہمارے سامنے ایک مثال ہے نا, ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے, پرائیویٹ ہو کر بھی تو پھر مافیا بن جاتے ہیں, کنٹرول نہیں. بالکل اس کے اندر غلط پرائیویٹائزیشن کی تھی. اس کے اندر مطلب پرائیویٹائزیشن بالکل کرنی چاہیے. 2 چیزیں کرنی چاہیے تھی. ایک تو یہ کہ آپ نے ڈسٹریبیوشن جی ترسیل کرنا, اس کو الگ کر دیتے اور جنریشن الگ کر دیتے. کے الیکٹرک دونوں کرتا ہے, ایک تو یہ کر لیتے. کے الیکٹرک جو تھا وہ اپنے آپ کو شنگھائی الیکٹرک کو بیچ رہا تھا. یہ تو کسی انویسٹر نے خریدی تھی. ہم نے جان توڑ کوشش کری, لیکن یہ حکومت 10 سال, پھر عمران خان کی حکومت نے تو عارف نقوی صاحب سے پیسے بھی لیے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کری, لیکن کوئی نہیں کر سکا. مطلب یہ آج تک اس کو شنگھائی الیکٹرک کو نہیں بیچنی تھی, جو دنیا کی سب سے بڑی پاور یوٹیلیٹی ہے. تو آپ کسی کو اچھے کو بیچ دیتے جس کو اچھا چلانے آتا ہے, اور کے الیکٹرک کو بیچ دیں. لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی کے الیکٹرک کو آپ برا کہیں, آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ ہیسکو کا حال کیا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اور جاتے جاتے آپ کوئی میسج آڈینس کے لیے, اپنے ناظرین کے لیے, آپ کی حکومت ہے, آپ ٹھیک ہے وفاقی وزیر اب نہیں ہیں لیکن پارٹ آف دا گورنمنٹ, بہرحال کسی نہ کسی سطح پہ آپ ہیں, تو کوئی تسلی کی بات, آگے کچھ آنے والے وقت میں جو مشکل فیصلے آپ کر گئے ہیں, جن کا بوجھ بہرحال آپ نے اپنے سر لیا, کیا کانسیکوینس دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ذرا سوچا کریں کہ کوئی بولتا ہے کہ ہم نے پیٹرول سستا کر دیا. ہاں, تو بھائی تم نے اپنی جیب سے سستا کیا ہے. یا کوئی بولے آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا, تو کیا وہ اپنی جیب میں پیسے لے کے جا رہا ہے؟ جیب میں تو نہیں لے کے جا رہا. اگر میں نے پیٹرول مہنگا کیا تھا تو مجھے کوئی فائدہ ہوا تھا اس کا؟ کیا میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر حکومت چلے جاتی ہے یا نوکری چلے جاتی ہے تو کیا بڑی بات ہے. لیکن اگر اس پاکستان نے مجھے اتنی عزت دی ہے, اس پاکستان نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ دنیا مجھے عزت دیتی ہے, تو اس پاکستان کا کچھ نہ کچھ تو میں قرض دار ہوں نا, کچھ نہ کچھ تو میں اس کو واپس کروں گا نا. تو میں اگر اپنے نیک نیتی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اور ہر کام اپنے سیاسی مفاسد کے لیے کرتا ہوں, تو وہ لوگ اچھے نہیں ہیں. ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم کو وہ وزراء چاہیے, وہ اکابرین چاہیے, وہ لیڈران چاہیے جو ملک کی بھلائی کی طرف جائیں, صرف اپنی سوچ سے بالاتر ہو کے سوچ سکیں. سر بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور آخر میں یہ بھی گزارش آپ سے ہم اپنے آڈینس کے بہاف پر کرتے ہیں کہ یہ جو مشکل فیصلوں کا وقت ہوتا ہے, تو جب پچھلی حکومت بھی مشکل فیصلے, عنوان تو مشکل فیصلوں کا تھا, تو آپ حضرات کی طرف سے بڑی زبردست تنقید آتی تھی کہ یہ کیا کر دیا, وہ مہنگی کر دی, یہ کر دی, وہ بھی یہی کہتے تھے مشکل فیصلے. تو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو شاید مشکل فیصلوں کو بیک تو کرنا پڑے گا مل کر ہمیں. بالکل بات. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی اگلی حکومت آئے تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جائے, تو یہ جب تک ختم نہیں ہوگا تو کیسے آگے بڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. جی, مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین محترم, بہت ساری باتیں بس تشنگی تو رہتی ہی ہے, رہنی بھی چاہیے اگلی ملاقاتوں کے لیے. تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.